ایسا کیوں ہے کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ نپولین بوناپارٹ کے پاس ہر چیز تھی، شہرت، پیسہ اور طاقت، لیکن انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ میں نے زندگی کے 6 دن بھی کسی فکر کے بنا خوشی سے نہیں گزارے۔ ہیلن کیلر، جو بچپن سے بلائنڈ، ڈیف اور ڈم تھی، یعنی نہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی اور نہ ہی بول سکتی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم ایک دوسرے کو خود سے کمپیئر کرنے لگے ہیں۔ کمپیریزن از اے تھیف آف جوائے۔ اگر آپ کسی مچھلی کو کہیں کہ درخت پر چڑھو اور وہ ایسا نہ کر سکے تو کیا اس سے یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس میں اتنی اہلیت موجود نہیں یا وہ ٹیلنٹڈ نہیں؟ اگر آپ مچھلی کا ٹیلنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے پانی میں ڈال کر دیکھیں، وہاں وہ ہر جاندار سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوگی۔ اور یہی حال ہمارا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی خاصیت ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ کبھی خود کو کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور موجود ہوگا جو آپ سے زیادہ امیر، آپ سے زیادہ گڈ لکنگ اور آپ سے زیادہ فٹ ہوگا۔ ایک چیز جو دوسروں کے پاس کبھی نہیں ہو سکتی وہ ہے آپ خود، کیونکہ آپ یونیک ہیں۔ ہمیں اسکول میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تمام انسانوں کے دماغ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ریسنٹ سائنٹیفک اسٹڈیز سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انسانوں کے دماغ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ہر دماغ کی وائرنگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، یہاں تک کہ 2 جڑواں بچوں کی بھی۔ ایک سروے سے یہ معلوم ہوا کہ زیادہ تر لوگ 80% ایسے چیزوں کے بارے میں فکر مند اور پریشان رہتے ہیں جو دراصل کبھی ہوتی ہی نہیں۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، ہمارا دماغ ایک سروائیول آرگن ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوا۔ ہسٹری میں ہمارا چیزوں کو اینالائز کرنا ہی ہماری سروائیول اسٹریٹجی رہی ہے۔ وری اور سٹریس دراصل ڈر کی کیفیت ہیں جو آپ کو مختلف چیزوں کے متعلق فکر مندی کرنا سکھاتے ہیں، کبھی کبھار ایسی چیزوں کے بھی جو در حقیقت خطرے والی نہیں ہوتی۔ ہمارا دماغ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں الارم موجود ہوتا ہے تاکہ خطرے کے وقت وہ تیزی سے فیصلے لے سکے بنا زیادہ سوچے یا انالائز کیے۔ فار ایگزامپل، آپ سڑک پار کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو ایک کار تیزی سے اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دے تو آپ رک کر یہ انالائز کرنے نہیں بیٹھیں گے کہ اس کار کی سپیڈ کتنی ہے اور وہ کیا آپ کو ہٹ کر سکتی ہے، بلکہ آپ فوراً بچنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے حالات میں ہمارا دماغ سچویشن کو انالائز کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ سچویشن کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے، تھریٹ اور نان تھریٹ۔ ہمارے دماغ کا صرف ایک حصہ کام کر رہا ہوتا ہے جسے امیگڈیلا کہتے ہیں۔ امیگڈیلا ہمارے دماغ کے بیچوں بیچ بادام کی شکل کا ایک چھوٹا سا آرگن ہوتا ہے۔ جب ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں یا حصہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور دماغ کے باقی تمام حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ دماغ کی اس حالت کو فلائٹ اور فائٹ رسپانس کہتے ہیں، جو خطرے سے نمٹنے اور سروائیول کے لیے ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کا دماغ فلائٹ اور فائٹ رسپانس پر ہو تو آپ کے جسم کے اندر کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کے دماغ سے لے کر آپ کی ٹانگوں تک فزیکل چینجز ہونے لگتے ہیں۔ ہماری باڈی میں آٹومیٹک نروس سسٹم موجود ہوتا ہے جو ہماری بریدنگ، ہماری ڈائجیشن اور ہماری دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ ڈر کے وقت آپ فلائٹ اور فائٹ رسپانس کو اوور ڈرائیو کر دیتے ہیں۔ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، آپ کا سٹمک اندر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ایڈرینل گلینڈ سے ایڈرینلین ہارمون سیکریٹ ہونے لگتا ہے اور اس کے سیکریشن سے ہمارے دماغ کا فرنٹل لوب یعنی سامنے والا حصہ، وہاں خون کا بہاؤ بہت سست ہو جاتا ہے، جو کہ ہماری لاجیکل تھنکنگ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ امیگڈیلا آپ کے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے، ایسے میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، مسلز میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، ہتھیلیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ کی پیپلز ایکسپینڈ کر جاتی ہیں تاکہ آپ زیادہ کلیئرلی دیکھ سکیں۔ ڈائجیشن سسٹم بہت سلو ہو جاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔
جان میڈینا اپنی بیسٹ سیلنگ بک 12 برین رولز میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری دماغ صرف 30 سیکنڈ تک سٹریس سے نمٹنے کے لیے بنا ہے۔ زیادہ عرصے تک سٹریس میں رہنے سے ہماری برین ویزلز خراب ہو جاتی ہیں۔ ہمارا رائٹ اور لیفٹ برین کے درمیان میں سمندری گھوڑے کی شکل کا ایک حصہ موجود ہوتا ہے جسے ہپوکیمپس کہتے ہیں۔ اس کا کام میموری اسٹور کرنا ہے۔ کورٹیسول جو کہ سٹریس ہارمون ہوتا ہے، ریلیز ہونے کے بعد اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے ہپوکیمپس پر پڑتا ہے، جو ہمارے ٹھیک سے یاد کرنے یا سوچنے کی ایبیلٹی کو بہت کم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ سٹریس میں رہتے ہیں تو آپ کے ٹھیک سے سوچنے کے چانسز بہت کم ہیں اور کامیاب ہونے کے چانسز بھی اتنے ہی کم ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار کسی کے اگنور کرنے سے، بریک اپ ہو جانے سے، کسی قریبی انسان سے لڑائی یا آرگیومنٹ ہونے کی صورت میں کراؤڈ کے سامنے اسپیچ کرنے سے یا لوگوں کا آپ کے ساتھ اچانک رویہ تبدیل کر لینے سے ہی آپ کا دماغ فائٹ اور فلائٹ موڈ پر چلا جاتا ہے، جبکہ ریالٹی میں یہ سسٹم صرف ایمرجنسی سچویشنز کو ڈیل کرنے کے لیے بنا ہوتا ہے اور آپ سچویشن کو انالائز کیے بغیر ہی ایکشن لے لیتے ہیں، جو اکثر اوقات آپ کی پریشانی میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ انہیپینس تبھی آتی ہے جب آپ ان چیزوں پر فوکس کرنے کی بجائے جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان چیزوں پر فوکس کرنے لگتے ہیں جو آپ کے پاس موجود نہیں۔ اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تو آپ سے ایک سوال ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو کروڑوں روپے دے اور کہے اپنے ہاتھ کاٹ کر مجھے دے دو، تو کیا آپ ایسا کریں گے؟ اور پھر وہی شخص آپ کو بہت سارے اور پیسے دے اور کہے کہ اپنے پاؤں بھی کاٹ کر مجھے دے دو، اور بے شمار اور پیسے کی آفر کرے اور اس کے بدلے آپ کے باڈی آرگنز بھی مانگے، تو کیا آپ اس کی آفر کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم آلریڈی کتنے امیر ہیں اور ان چیزوں کے مالک ہیں جن کی ویلیو کا موازنہ پیسوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ چیزیں ہیں ہماری باڈی، ہیلتھ اور ٹائم۔ لیکن پھر بھی ہم چند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سب سے زیادہ قیمتی چیزوں پر حد سے زیادہ پریشر ڈالتے ہیں، انہیں پنش کر کے خراب کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایموشنز ہی ہمیں سکسیسفل بناتے ہیں اور ہمارے ایموشنز ہی ہمیں لوزر بناتے ہیں۔ اگر آپ کے ایموشنز اچھے ہوں گے تو آپ پرفارمر بن جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ ہمیں اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی بھی جگہ یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ اپنے تھاٹس اور ایموشنز کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ ہمارا دماغ ایک مونکی کی طرح ہے۔ جس طرح بندر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جمپ کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہمارا دماغ میں بننے والے خیالات ایک تھاٹ سے دوسرے تھاٹ پر جمپ کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں روزانہ 70,000 خیال آتے ہیں، جن میں سے 70% خیال نیگیٹو ہوتے ہیں۔ سوچنا ہمارے دماغ کی خاصیت ہے اور آج جتنی بھی ترقی انسان نے کی وہ اس سوچنے کا ہی نتیجہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان اور چمپینزی کے ڈی این اے میں صرف 1.23% کا ہی فرق ہے؟ ہم جسمانی طور پر چمپینزی سے اتنی زیادہ سملیرٹی رکھتے ہیں، لیکن دماغی لحاظ سے ہم چمپینزی سے کئی گنا زیادہ دانشور، عقل مند اور اویئرنیس رکھنے والے جاندار ہیں۔ ہمیں ہماری یہی دانشوری سوچنے کی صلاحیت اور علم اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ یہ ساری ایجادات، ترقی، نیو ٹیکنالوجی انسانی دماغ کے عظیم کارنامے ہی تو ہیں، لیکن خود کو ڈپریشن، سٹریس یا انزائٹی میں ڈال کر دراصل آپ خود کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہمارے دماغ کی وہ انٹیلیجنس جس نے اس دنیا میں اتنے عظیم کارنامے سر انجام دیے، اب ہمارے ہی خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک پرانی کہاوت ہے، "When there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm." اگر ہم خود کے دشمن نہیں ہیں تو باہر سے آپ کے دشمن آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کو ایک تیز چاقو دے دیا گیا ہے، آپ کو اس چاقو کا استعمال نہیں آتا اور ہر دن آپ اس چاقو سے خود پروار کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید چاقو ٹھیک نہیں، لیکن اصلیت تو یہ ہے کہ آپ کو اس چاقو کو استعمال کرنے کی اہلیت موجود نہیں۔ اگر آپ کی انٹیلیجنس آپ کے لیے کام کرے گی تو وہ کبھی آپ کو دکھی نہیں کرے گی، وہ آپ کے لیے صرف اور صرف خوشیاں پیدا کرے گی۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں صرف ایک چیز سکھائی ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ کریم کرو، رٹا لگاؤ اور اسے ایگزام پیپر پر اگل دو۔
آج کل ایک چھوٹی سی چپ آپ کے دماغ سے کئی گنا زیادہ چیزیں سٹور کرتی ہے۔ میموری صرف اور صرف انٹیلیجنس کو تیز کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہمارا پورا فوکس اسی پر ہونے کی وجہ سے زندگی کے اصل مسائل سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے وہ ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں جاتا۔ اگر ہم چیزوں کی فکر کریں گے تو ہمیں زندگی اتنی اچھی نہیں لگے گی جتنی لگنی چاہیے، اور ہمیں دنیا کی کوئی بھی چیز مل جائے ہم لوگ کبھی بھی اچھا فیل نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، وری سے صرف ایک انسان باہر نکال سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی لائف میں جو بھی بری سچویشن ہے آپ اس کی وجہ سے ناخوش نہیں، آپ ناخوش ہیں اس سچویشن کی وجہ سے، آپ کے دماغ میں آنے والے تھاٹ سے۔ صرف اپنی سوچ ہی تبدیل کرنے سے آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ اپنی پریشانیوں پر فوکس نہ کریں، فوکس کریں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کو کرنا ہوں گی، ایسا انسان بننے کے لیے جو آپ بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایسا محسوس کریں کہ جیسے جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل گیا ہو۔ ڈپریشن، سٹریس اور وری سے نکلنے کا ایک تیز ترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کی دوڑ میں لگ جائیں۔ اگر آپ اپنے فیوچر کو لے کر سچ میں ایکسائٹڈ ہوں گے تو اس وقت آپ کے پاس اپنے پاسٹ کی وجہ سے خود پر رحم کرنے کی بجائے اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے میں مصروف ہو جائیں گے۔ مشکل سچویشن سے خود کو کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے، اس سے متعلق ٹپس اینڈ ٹرکس جاننے کے لیے اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔